کیا آپ ہر کام سنت نبوی کی روشنی میں کریں؟ سارا کام آپ کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نیکی بن جائے گا. مثال کے طور پر جب آپ بیٹھیں، جب آپ لیٹیں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، لوگوں سے گفتگو کریں، کوئی آدمی ملے سلام کرنے میں پہل کریں، کوئی سلام کرے اس کا جواب دیں، راستے میں جب چلیں نیچی گردن کر کے چلیں، نہ محرم پر نظر نہ پڑے، فرائض واجبات سنن یہ سارا کا سارا ادا کریں تو کیا ہوگا؟ آدمی کے سارے دن رات جو ہیں وہ سب عبادت بن جائیں گے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. شاہ عبد العزیز محدودی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس دو آدمی لڑتے ہوئے آئے تھے، بالکل جنگلی. کوئی پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے ہوتے اس معاملے میں لڑتے ہی نہیں. ایک آدمی کہنے لگا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا کہنے لگا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق؟ یہ دونوں شاہ صاحب کی خدمت میں آ گئے. آنے کے بعد شاہ صاحب نے دیکھا کہ یہ بڑے سطحی قسم کے لوگ ہیں، ان کو آرام سے سمجھانا چاہیے، ادب طریقے سے سمجھائیں تو ان کے سر سے اوپر سے نکل جائے. کیسے سمجھائیں؟ حالانکہ دونوں ایک ہی لفظ ہے. مومن کو عربی میں مومن کہتے ہیں اور مسلمان فارسی کا لفظ ہے، اور مسلمان کے معنی بھی مومن. مگر شاہ صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں سمجھا، جس کا جواب آپ کے سوال میں موجود. شاہ صاحب نے فرمایا بھئی دیکھو، ہمارے یہاں کوئی آدمی اگر آئے اور وہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. وہ مسلمان ہو گیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا. کہا حضور پھر مومن کی تعریف یہ ہے؟ فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور مومن کی شان یہ ہے کہ جس میں اسلام داخل ہو جائے. جب اسلام داخل ہو جائے تو چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حرکات و سکنات میں اسے حضور کی غلامی کا اظہار ہوگا، تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ عزیزان گرامی عبادت بن جائے گی. اور بعض علماء نے اس آیت کے مصداق اس کو بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا وہ عبادت کرے. کیا مطلب ہے؟ دکانیں بند کر دی جائیں، کارخانے بند کر دیے جائیں، بیوی کو گھر بھیج دیا جائے، بچوں کو عیدی میں بھیج دیں، خالی اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ تو مراد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مراد یہ ہے کہ ہر کام میں آپ حضور علیہ السلام کی اداؤں کے امین بن جائیں، ہر کام آپ کا عبادت بن جائے.